اور آج ایک اور میں رائٹر کی خبر پڑھ رہا تھا، اسرائیلیوں نے ایک اسرائیلی گورنمنٹ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ حزب اللہ بڑی تیزی سے ری آرم کر رہا ہے اور اس کو سپلائی سیریا کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ سیریا کے ذریعے سپلائی حزب اللہ تک پہنچ رہی ہے، اور سیریا کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے علاقوں سے وہاں پہ سپلائی پہنچائی جا رہی ہے، اور جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اس کی کوشش ہے کہ یہ سپلائی حزب اللہ تک نہ پہنچے۔ تو یہ ان کا فی الحال چل رہا ہے، لیکن جن کو دکھانا چاہیے وہ دکھاتے نہیں ہیں۔ جو پڑوسی ہیں وہ مزے چٹکار رہے ہیں، ان کو ابراہم اکارڈ کی فکر ہے۔ وہ یہ ہم کو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا بنا اسرائیل امریکہ کے ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا؟ جو جاوید اقبال صاحب میجر جنرل، وار ایکسپرٹ، ملٹری ایکسپرٹ اور جیو پالیٹکس پر بڑی گہری نظر، انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور میں نے بہت ساری اپڈیٹ کی ہیں، لیکن شروعات میں جاوید اقبال صاحب آپ بھی اپنا اپڈیٹ دیجیے گا۔ لیکن یہ جو حزب اللہ کی طرف سے کہی گئی یہ بات کہ عراق کے سرحد تک اسرائیل پہنچ گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کس پہ کیا کہیں گے جاوید اقبال صاحب؟ جی ممتاز بھائی، السلام علیکم آپ کو اور آپ کے سبھی سننے والوں کو، اور جے ہند۔ دیکھیے، جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، وہ عراق ہی نہیں بلکہ وہ تو ایران کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا، اور یہ جتنے بھی خطے میں ملک ہیں، چاہے وہ یمن ہو، چاہے ایران ہو، عراق ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، یا غزہ ہو، یا قطر بھی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں ان کی جو ایئر فورس ہے، اس کی جو قوت ہے، وہ جب چاہتے ہیں وہاں پہ بمباری کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جیسے کہ ہم نے بات کی تھی سیریا کے اوپر بھی، کہ جس سیریا کا بارڈر ایکچولی عراق سے لگتا ہے، اور کافی بڑا سیریا کا بارڈر عراق سے لگتا ہے۔ جب ہم سیریا کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں ایک ڈسکشن یہ تھا کہ جو سیریا کی سدرن پروونسز ہیں، جن کے اندر خاص طور سے سویدا آتا ہے، وہ پروونس اس کا اسرائیل سے بارڈر لگتا ہے، اور جو گولان کی پہاڑیاں ہیں وہ اس کے قریب ہیں، جس کا کہ اسرائیل کا، جس کے اوپر کے 1967 سے اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو اسی علاقے میں ایسے خیر خواہ یہ جو دروز لوگ ہیں ان کا، اور دوسری طرف کردوں کے ویل وشر بن کے، یہ سارا بارڈر جو ہے یہ عراق سے لگتا ہے۔ تو وہ عراق سیریا کے اس بارڈر میں ان کی کہیں نہ کہیں گھس پیٹ ہے، انفلٹریشن ہے، ان کے ساتھ کنیکشن ہے، کردوں کے ساتھ بھی اور دروز جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ اس کا ذکر کر رہے ہوں۔ اور آج ایک اور میں رائٹر کی خبر پڑھ رہا تھا، اسرائیلیوں نے ایک اسرائیلی گورنمنٹ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ حزب اللہ بڑی تیزی سے ری آرم کر رہا ہے اور اس کو سپلائی سیریا کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ سیریا کے ذریعے سپلائی حزب اللہ تک پہنچ رہی ہے، اور سیریا کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے علاقوں سے وہاں پہ سپلائی پہنچائی جا رہی ہے، اور جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اس کی کوشش ہے کہ یہ سپلائی حزب اللہ تک نہ پہنچے۔ تو یہ ان کا فی الحال چل رہا ہے، اور ایک جو ان کی کوشش ہے کہ وہ دباؤ بنانا چاہتے ہیں لبنان کی گورنمنٹ کے اوپر کہ کسی طرح سے حزب اللہ کو آپ ڈس آرم کریں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ یا ملٹری ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے، اور جس حساب سے لبنان کے اوپر اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے، اس میں اس کی پاسبلٹی اور بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو عوام کی فیلنگز ہے وہ اسرائیل کے خلاف زیادہ ہے نہ کہ حزب اللہ کے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کنفرنٹیشن بڑھے، اسرائیل اگر اپنے حملے نہیں روکتا ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ حزب اللہ اور لبنان کی ملٹری مل کے اسرائیل کو کنفرنٹ کرے۔
हालांकि मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि देखिए जो लबनान की सरकार है उसको जानबूझकर कमजोर रखा गया है और लबनान की आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कभी नहीं बनाया गया और ना ही उनके पास इस तरह के हथियार हैं कि वो इजरायली मिलिट्री का सामना कर सके। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है तो उन्होंने पिछले 1982 के बाद से जब से उन्होंने मुजाहिमत शुरू की थी इजरायली मिलिट्री के अगेंस्ट, कि देखिए ये याद रहे 1982 में इजराइल ने लबनान के ऊपर हमला किया था और उस वक्त पीएलओ जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर बेरूत के अंदर था और इजरायली मिलिट्री बेरूत तक पहुंच गई थी और फिर उन्होंने कंपेल किया था तो अराफात और उनके फाइटर वो बेरूत छोड़ के ट्यूनीशिया चले गए थे। तो उसके बाद से इजरायली मिलिट्री जैसा कि उनकी आदत है वो वापस नहीं हटी थी वहां से और जो साउथ लबनान का इलाका है वो उस इलाके के ऊपर काबिज रही। तब हिजबुल्लाह ने उसकी मज़ाहिमत की थी और अपनी 18 साल की मज़ाहिमत के बाद जुलाई 2000 में इजरायली फौजों को साउथ लबनान से निकालकर बाहर कर दिया था। इजराइल ने साउथ लबनान से विड्रॉ कर लिया था। अब जो ये फिलहाल सिचुएशन है उसमें लास्ट ईयर इन्हीं दिनों हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर तो हो गया है लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से उसकी पासदारी नहीं की है और ऊपर अटैक करते रहते हैं और ये उनकी कोशिश है कि वहाँ की सरकार पे दबाव डलवाया जाए और अमेरिका, वेस्टर्न नेशंस और इस इलाके के जो उनके एलाइज हैं उनका दबाव डला के किसी तरह से हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। ये फिलहाल उनकी कोशिश है। तो ये सिचुएशन अभी वहां पे है कि इजराइल जैसे बीच बीच में खिलाफ वर्जी करता रहता है लेकिन ऐसा कोई मेजर ऑपरेशन कि जहां वो ये तय करें कि हमने साउथ लबनान पे कब्जा करना है, फिलहाल उनकी तरफ से मुझे लगता हुआ नहीं दिख रहा। और सिचुएशन अगर वो कोई बड़ा हमला नहीं करते तो बहुत मुमकिन है कि जैसे ये सिचुएशन चल रही है इसी तरह से गालिबन आगे चलती रहेगी। और जहां तक आपने गजा की बात की, देखिए ऐसा नजर आ रहा है कि कोशिशें ये हैं कि जो पहला मरहला ट्रंप के उस 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत जिसमें ये पहली चीजें तकरीबन कंप्लीट हो रही हैं और उसके बाद आगे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है लेकिन पूरी तरह से वो सीज फायर टूटा भी नहीं है। जैसे आप ही खुद बता रहे थे कि तकरीबन 282 बार पिछले एक महीने के अंदर उन्होंने इस सीज फायर का वायलेशन किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां तक पहले उनकी किलिंग 100 पर डे के हिसाब से होती थी तो अभी आप उसे घटा के 10 ले आइए तो 10 के हिसाब से अभी किलिंग हो रही है लेकिन उनका ये सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ भी जो सिचुएशन ये है कि उन्होंने पूरी तरह से इसे खत्म नहीं किया है। ये पार्शियली अपनी जो ये कार्रवाइयां हैं एयर अटैक्स की या ड्रोन अटैक्स की ये जारी रखे हुए हैं, बातचीत भी चल रही है और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रम्प और जो बाकी दूसरे इस खित्ते के मुल्क शामिल हुए थे तुर्की वगैरह, फिलहाल उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इस सीज फायर पे आगे बढ़ा जाए। मैंने पिछली बार जब आपसे बात कर रहा था उसमें ये बतलाया था कि दरअसल इजराइल और हमास इस सीज फायर से बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कंट्राडिक्टरी चीजें चाहते हैं। जहां इजराइल ये चाहता है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यहाँ पे आए और वो हमास को डिसआर्म करे और इस सारे एरिया को डिमिलिटराइज करे और उनको पॉलिटिकल गवर्नेंस से भी अलग किया जाए। ये उनका ऐसा सोचना है। जबकि दूसरी तरफ जो हमास है वो ये समझती है कि देखिए जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी वो इजराइल के और फिलिस्तीनियों के बीच में रहेगी। और जहां तक डिसआर्मिंग की बात है उनका ये कहना है कि जब फलस्तीनी स्टेट कयाम में आएगी तो उसकी पॉलिटिकल जो अथॉरिटी होगी उसके सामने वो अपने हथियार रखेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे तश्कील में आएगी गजा के अंदर, उसके अंदर हमास भी अपना कोई ना कोई रोल अदा करेगा। तो फिलहाल ये सिचुएशन चल रही है
اور سبھی فریق جو ہیں اس کے اندر، خاص طور سے جو تو وارنگ پارٹیز ہیں، وہ اپنی اپنی طرح سے اپنی پوزیشن اس نیگوشیشن اور ڈپلومیٹک ایفورٹس کے اندر مستحکم اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے ڈیولپ ہوتی. جو سیکنڈ مرحلہ ہے جس کے اندر ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا قیام ہونا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آنی ہے، اور اس کا مینڈیٹ طے ہونا ہے کہ اس کا رول اور اس کی ڈیوٹی غزہ کے اندر کیا رہیں گی اور کتنی اس کی تعداد ہوگی. تو ان سبھی پہلوؤں کے اوپر وہاں پہ ڈسکشن ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک طرف جو حریدیز ہیں وہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ انہیں جو ڈرافٹ کیا جا رہا ہے آرمی کے اندر وہ ان کے اگینسٹ ہیں، اور جو ان کے نیتن یاہو کے جوڈیشری کے ساتھ ایشوز تھے وہ بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں. اور ایک وہاں جو لوگوں کی مانگ تھی کہ 7 اکتوبر 2023 کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ کون اس کے لیے ذمہ دار تھا. تو نیتن یاہو اور ان کی گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ایسی کوئی کمپریہنسو انکوائری وجود میں نہ آئے، اور وہ اس طرح کی انکوائریز چاہتے ہیں کہ جو وہ پارٹلی جو ان کی طرف نہ دیکھے اور باقی دوسروں کے رول کو دیکھ کے اسے ختم کر سکے. تو انٹرنل اسرائیل کی یہ پرابلم، اسرائیل کی لبنان میں اور غزہ کے اندر آلموسٹ سملر طرح کی کوششیں اور ایکٹیویٹیز، اور انٹرنیشنل کمیونٹی یا خاص طور سے امریکہ، ترکی، مصر اور قطر، یہ 3 کنٹری، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے سیز فائر کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کی طرف آگے بڑھا جائے. تو فی الحال یہ سچویشن ہے. جی ممتاز بھائی. یہ سچویشن جو ہے اور وہ غور طلب ہے، اور چونکہ ہم لوگ روز اس پہ چرچا کرتے ہیں، الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ آپ کیسے وہاں پہ جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ چیزیں پہنچنی چاہیے تھی جنگ بندی کے بعد. آج مصر میں بھی وہ سوال اٹھایا کہ بھئی جو عمل ہونا چاہیے کم از کم عملی اقدامات کیے جائیں. ادھر سوڈان کا معاملہ اچانک سامنے آ جاتا ہے تو وہ بھی غور طلب ہے. بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ہمارے ساتھ راشد رضوی صاحب بھی جڑ گئے ہیں، میں انہیں بھی اسکرین پر لے لیتا ہوں. راشد رضوی صاحب جو سینئر پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ماہر تعلیم، ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مڈل ایسٹ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت بہترین پریڈکٹ بھی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اب وہ چونکہ آ گئے تو ان سے بھی یہ کمنٹ لے لیتے ہیں کہ راشد رضوی صاحب، یہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ بھئی عراق کے سرحد تک اسرائیل پہنچ گیا ہے، یہ ان کا بیان آیا ہے. اور اس کے علاوہ مصر نے آج کہا ہے کہ یہ جنگ بندی میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں انہیں عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے اور جنگ بندی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. یہ بات کہی گئی ہے، لیکن کیا واقعی یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ پہنائے گا کون؟ سوال تو یہ ہے. جس نے پہنانے کا ٹھیکہ لیا ہے وہ ایک کو دبا رہا ہے، دوسرے کو پورا سپورٹ کر رہا ہے، اور جو گواہ تھے وہ سب خاموش ہیں. ان کے زبان سے یہ بھی نہیں نکلتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ غلط کر رہے ہو. اب آپ بتائیے یہ کرشنر کون ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد صاحب کون ہے؟ کیا یہ ملکوں کی پرابلم کو سالو کریں گے؟ ان کا کیا رول کیا ہے؟ ان کی اپنی ہستی کیا ہے؟ ان کا وجود اور پہچان کیا ہے؟ صرف ایک راشٹرپتی کے داماد ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ راشٹرپتی کا داماد کسی کے بیٹا یا کسی کا بھائی اگر کوئی پاگل بول رہا بھی ہوگا تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ اس کو کسی کے اوپر تھوپا جا سکتا ہے. وہ بیٹھ کر کے وہاں پر
بند کمرے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو سے، پراپر میٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ میڈیٹر ہو تو آپ کو دونوں پکشوں کو سننی چاہیے. آپ غازہ میں بھی جا کے بیٹھو، پریسیڈنٹ آئیں گے تو آپ کا اسرائیل، ڈیفنس منسٹر آئیں گے تو وہ اسرائیل، وائس پریسیڈنٹ آئیں گے تو وہ بھی اسرائیل، پورا امریکہ تو واقع اسرائیل بیٹھ جاتا ہے. تو کوئی غازہ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے؟ جب تک غازہ کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تب تک آپ یہ سوچئے کہ یہ حالات بدلیں گے تو نہیں بدل سکتے. نہ تو کوئی غازہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی بیٹھ رہا ہے. جو لوگ ہیں، ابھی آپ کو بتاؤ کہ آئرلینڈ، اسپین اور بھی دیگر 3-4 کنٹریز یورپ کی ہیں جو ایک ڈرافٹ تیار کر رہی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انلیگل سیٹلمنٹ ہے ان کے تھرو ہم کو کوئی بزنس کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ان کے تھرو کوئی بزنس نہیں ہوگا. تو کہیں نہ کہیں سے اگر آپ دیکھیے، وہ چاہے آپ کے کولمبیا کے پرائم منسٹر رہے ہوں، چاہے اسپین کے رہے ہوں، چاہے اٹلی کی عوام رہی ہو، برٹن فرانس کی عوام رہی ہو، ان کے جو حد تک تھا انہوں نے کھل کے دکھانے کی کوشش کی اور دکھایا جتنا وہ کر سکتے تھے. عوام کیا کر سکتی ہے؟ سڑک پر احتجاج، گھیرا بندی، اس کے علاوہ عوام کر کیا سکتی ہے؟ پولیس کی لاٹھی کھا سکتی ہے. تو جن کو ہم جانتے نہیں، جن سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں، اگر ہم ان کے لیے پولیس کی لاٹھی بھی کھا رہے ہیں، ان کے لیے جیل بھی جا رہے ہیں، تو اس سے بڑی محبت تو ممتاز صاحب کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن جن کو دکھانا چاہیے وہ دکھاتے نہیں ہیں. جو پڑوسی ہیں وہ مزے چٹکار رہے ہیں، ان کو ابراہم اکارڈ کی فکر ہے. وہ یہ ہم کو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا بنا اسرائیل امریکہ کے ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، یا اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں، ان کو جوڑ سے ختم کر سکتے ہیں. ایسی کیا چیز ہے، ایسا کون سا ڈر ہے جو ان کو بولنے سے روکتا ہے؟ ایسی کون سی لالچ ہے جو ان کو بولنے سے روکتی ہے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اور شاید ہم کبھی مریں گے بھی نہیں، تب تک ہم سत्ता نشین رہیں گے. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وقت اور دور بہت لوگوں کو بدلتا ہے. مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے باڈی کی ڈسٹرائے ہونے کی پروسیس اسی سپیڈ سے ہوتی ہے جتنے ایک فقیر، ایک عام آدمی کی باڈی کی ڈسٹرائے ہونے کی پروسیس ہوتی ہے. تو آج آپ کے پاس سत्ता ہے، آپ اسپیشل ہو، آپ اپنے خواہشات کو پورا کر لیتے ہو، آپ آنکھ بند بھی کر لیتے ہو، آنکھ کھول بھی لیتے ہو جہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، ہاتھ رہے گا آپ اٹھا نہیں پاؤ گے، پیر رہے گا آپ چل نہیں پاؤ گے، 4 لوگ آپ کو لے آ کے ڈسپوز آف کر دیں گے، اس وقت کے بعد آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. تو ممتاز بھائی، بولنے کو تو ایجپٹ بول رہا ہے کہ ہم کو سیز فائر کو فوکس کرنا چاہیے. ارے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں تو اپنی پیٹ ٹھوک رہے تھے کہ ہم نے کروا دیا. کیا کروا دی؟ جو کروا دیا سامنے دیکھو، یہی تم نے کروایا ہے. تم نے حماس والے آج بھی ڈیڈ باڈیز نکال نکال کے دے رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز، اور آپ آج بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو مار رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو. آپ نے کل اٹیک کیا، 2 لوگ مرے، ایک بچہ مر گیا. آپ آئیڈیا نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ہے ہم پہ حملہ کرنے والے تھے. اب ان بے شرموں کو کہا جائے 7 سال کا بچہ کس پہ حملہ کر دے گا؟
7 سال کا بچہ کون سا ویپن یوز کر سکتا ہے؟ وہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے لوگ سن کے برداشت کر لیتے ہیں. اب گھما پھرا کے پھر آتی یہ بات آپ کے ایران کی کہ ایران کیوں نہیں بولتا، ایران کیوں نہیں کرتا. ایران کی اپنی لمیٹیشن ہے. آپ لوگ تو خاموش ہو، آپ لوگ پڑوسی ہو، ہر چیز میں آپ لوگ آگے تھے. اور جب بارود کھانا ہو، بارود پھینکنا ہو تو ایران آگے آئے. اور جب ابراہم اکارڈ میں سائن کرنا ہو، رسگلے کھانے ہو تو آپ آگے آؤ. تو آپ لوگ خود ہی تو وہی بات کر رہے ہو. ایران نے تو سیدھا کہا ہے کہ اگر ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے. خامنائی صاحب نے اس کو ایک بار میں کم سے کم 10 مرتبہ کہا ہے. باقی ہم IRGC کے، ان کے ودیش منتری کے اس سب بیانوں پر اتنا زیادہ ہم فوکس نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ ایک منوویگیانک دباؤ بنانے کے لیے 100 ٹائپ کے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں جو کہ پالیٹکس میں چلتا رہتا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی حال میں حملہ نہیں کریں گے تو ممتاز صاحب IRGC کچھ بھی کہے، آپ کی وہاں کی لیڈرشپ کچھ بھی کہے، ہم تو یہی مان کے بیٹھیں گے کہ کوئی بھی حملہ کر دے گا ایران جواب نہیں دے گا، ایران اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. تو ایران کس کے بلبوتے میں حملہ کرے گا؟ حوثیوں کو سپورٹ کرتا ہے تو سعودی عرب کو پسند نہیں ہے. ان کو حماس کو سپورٹ کرے گا تو ایجپٹ کو پسند نہیں ہے. حزب اللہ کو پسند کرے گا تو جارڈن کو پسند نہیں ہے. تو آپ ایک ڈبے میں ڈفرنٹ ٹائپ کے مسالہ ہو تو کوئی اچھی ڈش تو آپ سے بن ہی نہیں پائے گی. آپ خود کچھ کر نہیں سکتے ہو، دوسرے کو کرنے نہیں دیتے ہو. لبنان کے پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حوالہ کے تھرو یا کسی بھی طریقے کا فائنینشل سپورٹ حزب اللہ کو نہ ملے. ہم بہت کڑائی کر رہے ہیں کہ حوالہ کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ہر طرف سے دبانے والے کون ہیں؟ دبایا کن لوگوں کو جا رہا ہے؟ جو لوگ فلسطین کے لوگوں کے سپورٹ میں آواز اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے فلسطین اور غازہ کے معصوموں کے سپورٹ میں قربانیاں دی ہیں، دبایا ان کو جا رہا ہے. سازشیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں. اور جو لوگ کچھ کرنے لائق نہیں ہیں، جو صرف سازشیں کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کر کے آرام سے بیان بازی کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں. تو یہ تو ہم آپ سے ایک بار نہیں 2500 مرتبہ بول چکے ہیں کہ آپ کو اگر ان سے بہت کچھ امید لگتی ہے تو ہم کو بہت زیادہ امید تو نہیں لگتی ہے. لیکن ہاں یہ ہم مان سکتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے لوگوں سے شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ایک دو اسٹیٹمنٹ یہ لوگ دے دیتے ہیں. اب آدمی فون کر کے بول دیتے ہوں گے یار میں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، مجبوری ہے، اس پہ ذرا مائنڈ مت کرنا. تو یہ ان کا جیو پالیٹکس ہے. ان کے